دانیہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے یا کسی اور نے اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیو؟ دانیہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے کسی اور نے؟ جو ہوئی اور اتنی بڑی گرفتاری ہوئی، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے گرفتار ہونے پہ کوئی خوشی تو نہیں ہوتی، لیکن جو سارے پچھلے حالات تھے جو کہ بشریٰ صاحبہ نے جو ایکس وائف تھیں عامر لیاقت کی، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے جو درخواست دی تھی FIA میں، اور ان کی بیٹی کی طرف سے وہ درخواست تھی ایکچولی دعا کی طرف سے، وہ یہی تھی کہ جو ساری ویڈیوز ان کے پاس آئی تھیں جو کہ ریلیز ہوئی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے عامر لیاقت کی، اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ اس کا جو اسٹریس پوائنٹ ہے یا جو بھی چیزیں تھیں وہ ویڈیوز تھیں کہ جو ریلیز ہوئیں، اور ریلیز ہونے کی وجہ سے وہ بہت اسٹریس میں رہے، اور جو بشریٰ نے اپنی باتوں میں بھی کہا تھا کہ پوری، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہوم کی سینٹیٹی ختم ہو، کہ میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو اگر آپ اس طرح پبلک کریں گے، جبکہ وہ اس کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ بہت سارے دعوے بھی کرتی رہی، تو اب یہ تو ان کو اب ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے کیا ہے اور ان کے خلاف اگر یہ ساری چیزیں، چونکہ ان کو ساری ویڈیوز فراہم کر دی گئی تھی، اور پھر مختلف قسم کی ہم باتیں سنتے رہے، کوئی کہتا تھا کہ کوئی سوشل میڈیا کا کوئی وہ ہے شامی، اس نے کیا ہے، کبھی وہ خود کہتی تھی ہاں میں نے کیا ہے، اور پھر وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو سائبر کرائم ہے وہ کھیل نہیں ہے، اگر آپ سائبر کرائم کرتے ہو تو آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اچھا، یہ جو سیکشنز لگے ہیں آپ کے خیال سے اگر یہ مقدمہ چلتا ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے الزام، تو کتنی سزا ہو سکے گی؟ دیکھیں، جو کم سے کم سزا ہے وہ 10 سال ہے اور 7 سال بھی ہے، تو اب ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہم جب پہنچے ہیں یہاں پہ، اور بشریٰ جو ان کی فرسٹ وائف ہے وہ بھی ابھی راستے میں تھی، کیونکہ اس کو لودھرا سے لے کر آئی تھی FIA، اور جیسے ہی وہ پہنچے آج صبح تو وہ سیدھا آ کے جو ہے نا وہ کورٹ میں پیش کیا، لیکن آج چونکہ جمعہ تھا تو میجسٹریٹ صاحب جا چکے تھے، اور انہوں نے اپنے یہاں پہ جو سٹی کورٹ کا تھانہ ہے اس میں انٹری انہوں نے ڈالی ہے، انٹری کر کے وہ لے گئے، اور کل وہ دوبارہ اس کو لے کر آئیں گے، اور پھر اس کا ریمانڈ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن اب شروع ہوگی۔ سر، دانیہ کی جو والدہ ہیں وہ الزام لگا رہی ہیں کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بیوہ ہے، جائیداد میں حصہ بنتا ہے، وہ اس وجہ سے انتقامی کارروائی کا نشانہ۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ دانیہ کی والدہ بھی اس کرائم میں پوری شریک ہے، اور وہ اکمپلس ہے، اور اس کے متعلق بھی ہم پہلے ہی وہ کہہ چکی ہیں بشریٰ صاحبہ کہ یہ پورا گینگ ہے، کہ جو پیسوں کی وصولیاں بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی ہیں، تو اب تو یہ تحقیق سے پتہ چلے گا جب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے دانیہ کو، اور اس کے اسٹیٹمنٹ میں اور اس کی ساری چیزوں سے اور جو چیزیں اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو لوگ انوالو ہیں، ہو سکتا ہے اس کی والدہ بھی، اس کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے، کیونکہ جس طرح سے وہ یہاں انہوں نے جتنی چیزیں کی تھیں، تو اب وہ ظاہر ایک مکافات عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدل کا نظام اگر بہتر ہو جائے پاکستان میں تو لوگوں کو پھر یہ کرنے سے پہلے ہی وہ 100 دفعہ سوچیں۔ سر، ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بلیک میلنگ تھا یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو ان کی بیٹی نے جو درخواست دی ہے وہ یہی دی ہے کہ یہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے اس نے جو بیڈ روم کی جو ویڈیوز ہیں وہ ریلیز کی ہیں، اور مختلف قسم کے الزامات لگائے، اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی مسز نے بتایا تھا کہ ان کا جو ڈرائیور تھا اس سے وہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت جو کبھی کہہ رہا بائی روڈ سفر نہیں کرتے تھے لانگ روٹ پہ، جیسے لاہور سے اگر کراچی آنا ہے یا اسلام آباد سے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے نا ایروپلین سے سفر کرنا بند کر دیا تھا، اور وہ بائی روڈ آتے تھے۔ پبلک کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کے سوالوں کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے، اور جس طرح کی باتیں ان کے متعلق سامنے آ رہی تھی دانیہ کے ذریعے، اس کی امی کے ذریعے شروع میں،
اور بعد میں وہ جب ڈیتھ ہوئی تو بالکل چینج ہو گئے وہ اسٹیٹمنٹ. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں ہیں آلریڈی, اور اب ظاہر ہے جو جس طرح کر رہا ہوتا ہے وہی بھگتتا ہے. سر ایک آخری سوال کہ یہ جو اب ایف آئی اے کا ظاہر ہے کہ تفتیش کا مرحلہ اب ہے, انویسٹیگیشن شروع ہوگی, اس میں کیا ہوگا؟ موبائل کا فورنسک ہوگا یا آپ کیسے ایف آئی اے ثابت کر سکے گی کہ یہ انہی کی لیک کی ہوئی ویڈیو ہے؟ لیکن جو میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ اتنے مہینے جو لگے, جو درخواست دی تھی عامر لیاقت کی بیٹی نے, دعا نے, اور اس کو پرسو بھی کر رہے تھے وہ لوگ, تو وہ اس کو اتنے مہینے اسی لیے لگے کہ جو عامر لیاقت کے 3 فون تھے وہ پہلے پولیس کے پاس تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس گئے, اور پھر جو ویڈیوز گئی تھیں اس سے بھی وہ اس کا فورینسک کرتے ہیں. اس کو جو فورینسک جب کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئی پی کون سے آئی پی سے یہ ایکچولی جنریٹ ہوا ہے. یہ تو اب سائنس ہے ہر چیز کی, تو وہ ان کے پاس پورے سسٹمز ہیں, اور وہ جب سارا ہو گیا تو اس کے بعد ہی یہ ایف آئی آر کٹی ہے, اور وہ اس کے بغیر ایف آئی آر کاٹتی نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ پتہ ہو کہ یہ جرم کہاں سے شروع ہوا اور کون سے فون سے ہوا ہے, اور وہ کیا کس طرح کی چیزیں تھیں. وہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ ان کو ملا ہے. وہ تو اب جب سامنے آئے گی ہماری انویسٹیگیشن تو پتہ چلے گا, اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے کہ جو کچھ ان کو جس طرح کی ضرورت ہے, کیونکہ کمپلیننٹ اس میں دعا ہے, اور ہم لوگ چونکہ میں ان کا وکیل ہوں تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کہاں وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جو انصاف دے سکیں بیٹی کو بھی, اور ان کی ایکس وائف کو بھی, اور بیٹے کو بھی. اور پھر آپ کو پتہ عوام الناس میں بھی بڑا غصہ ہے کہ آپ نے گھر کی سینٹٹی کو, اپنے بیڈ روم کی میاں بیوی کی جو ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے نا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لوگ اب اپنی وائف کے ساتھ ایک بیڈ روم میں رہتے بھی خوف محسوس کریں گے کہ بھائی کہیں میری ویڈیو ریلیز نہ ہو جائے, یا چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو. تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈی آئی جی نے بھی ایسا کیا تھا پنجاب میں, اور اس نے اپنی ایکس وائف کی ویڈیوز ریلیز کی تھی, تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی, وہ بھی اریسٹ ہوئے, انہوں نے بھی بیل کرائی. ابھی میرا خیال ہے ان کا ٹرائل بھی چل رہا ہے. جیسا یہ آپ بحیثیت مدعی کے وکیل سزا دلانے کے لیے پوری کیس کی پیروی کریں گے؟ دیکھیں میں ان کے ساتھ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیس ہے جو ٹیسٹ کیس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پوسٹ مارٹم کے لیے بھی چلا رہے تھے تو کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے, اور خاص طور پہ دانیہ اور دانیہ کی والدہ نے, اور جس طرح کے بیانات دیے, اور وہ غیر مناسب بیانات تھے, اور وہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ اب ایک آدمی کی جب انتقال ہو جائے تو اس کی لاش کو کم از کم بے حرمتی اس کی نہیں کرنی چاہیے, تو انہوں نے کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے. تو اب جا رہے اس کی فیملی, اگر دیکھیں اس کیس کو میں نہیں پرسو کر رہا, اس کی فیملی پرسو کر رہی ہے, میں ان کا وکیل ہوں. اگر وہ پرسو کرنا چاہیں گے تو میں نے انڈرٹیک کیا ہوا ہے, تو میں ان کے ساتھ ہوں.